السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے ٹاپکس اور اسوہ حسنہ بہترین نمونہ انسانوں کی زندگی کے لیے کہ خدا کہہ چکا ہے انسانیت تمہارا کدھر منہ آیا ہوا ہے، آؤ ہم تم کو، اگر تمہیں خدا اور آخرت اور یہ کامیابی چاہیے تو آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا کر دے دی گئی، اور اس میں کمال یہ تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی تکریم اور عزت کے کمال کو بیان کر دوں۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے آپ نے 40 سال تک تجارت کی، اور اس میں یہ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ نبی اپنے نبوت سے پہلے ولی کامل کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی وہ اس لیول کی تھی کہ دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتا تھا۔ اور اس میں یہ کمال ہے کہ جو دین کا خاص عنصر ہے سچ بولنا اور امانت اور دیانت کرنا، اور یہ وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہے۔ اور اسی وصف کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بے شمار وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی فوجیں نہیں گئیں وہاں تاجر ہی گئے ہیں، اور اپنی امانت اور دیانت اور صداقت سے وہاں انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ اور تمام ملیشیا، انڈونیشیا، ان تمام علاقوں پر وہاں کوئی مسلمانوں کی فوج کبھی نہیں گئی، لیکن وہاں اسلام کی سب سے بڑی مملکتیں موجود ہیں۔ اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے جس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ وہ ہم تاریخ کے اوراق سے نکالتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یمن کا شہزادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، جریر بن عبداللہ اس کا نام ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے اور اپنے غلام کو کہتا ہے کہ ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ وہ جا کے گھوڑا خرید لایا تو اس کے مالک کو انہوں نے کہا کہ گھوڑا انہوں نے دیکھا تو قیمتی نسل کا تھا، لیکن اس کی قیمت جو غلام نے طے کی تھی وہ تھوڑی تھی، تو اب دیانت کا تقاضا کیا تھا اور اس کے فیصلے کیا تھے؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ 300 درہم میں غلام نے لیا ہے، کیا آپ کو 400 دے دوں؟ انہوں نے کہا دے دیں۔ کیا 500 دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ دے دیں۔ انہوں نے کہا 600 دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ طے تو 300 ہوا ہے اور آپ زیادہ بولتے جا رہے ہیں، دنیا تو کم کرتی ہے اور آپ زیادہ کرتے جا رہے ہیں، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ گویا کہ وہ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے اور پریشان ہو رہا تھا کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے خرید و فروخت کی، اور اس میں یہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ اور اس کے انہوں نے فرمایا کہ کیا 600 دے دوں؟ چلو 600 نہیں 700 دے دیتے ہیں۔ اور جب 700 اس نے کہا کہ علی مہربانی کریں اور جو طے ہوا ہے 300 کا، وہ 300 مجھے 300 درہم دے اور گھوڑا لے، آپ یہ میرے ساتھ مذاق نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، غلام کو کہا ان کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ تو غلام وہ چلا گیا خوشی سے اچھلتا کودتا کہ 300 مل رہے تھے، اس کو 800 مل گئے۔ تو جب وہ غلام نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے کس مد میں 500 درہم اس کو زائد دے دیے ہیں، تو جریر عبداللہ کے الفاظ یہ ہے کہ کل خطبہ حجۃ الوداع کے اجتماع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہم نے بیعت کی تھی اس میں یہ تھا کہ سچ بولنا ہے اور امانت دیانت دکھانی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے گھوڑے کی قیمت ہی 800 درہم یا کچھ زیادہ ہوگی، کم نہیں تھی، تو میرا تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ پھر اس کو قیمت بھی پوری دوں۔ یہ ہوتا ہے وہ چیز کہ جس تجارت کے زور پہ اگلے کا دل فتح کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی فوجیں جہاں بھی گئی ہیں، اغیار یہ کہتے ہیں کہ تلوار سر پہ رکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، یہ جھوٹ کا بیانیہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی فوجیں جہاں بھی گئی ہیں انہوں نے اخلاق کے کمال کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے جنگوں میں عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مذہبی پیشواؤں کو، ان کے کھیتوں کو، ان کے باغوں کو، ان کے بازاروں کو، خرید و فروخت کو،
سب کو جنگ سے باہر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا امپیکٹ ان کے دلوں پہ آیا کہ انسانیت تو ان کے یہاں ہے، اور ایون کہ اگر دشمن کے بندے غلام ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم تھا، اور ایسا کہ جیسا خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے پیش آؤ، جس کے نتیجے میں ان کے دل مسخر ہوئے اور وہ کلمہ پڑھنے پہ علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے، اور 3 بر اعظموں تک اسلام پھیل گیا اخلاق کے زور پہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کو آگے بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا۔